السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تیزی کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند منٹ کے لیے حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ ایک سے ایک بہترین انداز اور آواز کے مالک یہاں موجود ہیں، اور پورے ہندوستان میں ستاروں کی طرح چمکنے والے لوگ موجود ہیں۔ ابھی ہمارے بزرگوں کا حکم ہے تو نہیں ٹال سکتے، اور یہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ اشارے کر رہے تھے، اب تھوڑی دیر بعد ہم اشارے کریں گے، ہے نا؟ ہاں، میرے حال میں حاضر ہوں، کچھ بات کر لیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل سنت و جماعت سے وابستہ لوگ ان محافل کو سجایا کرتے ہیں، 11ویں شریف منایا کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، اس نے زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج کو بنایا، ہر انسان کو رب نے پیدا کیا ہے، سب کچھ کرنے والا رب ہے، تو پھر یہ ولیوں کی بارگاہ میں جا کر مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو سب کی سنتا ہے، یہ غوث اعظم کا وسیلہ پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی سنتا ہے، لیکن مانتا کسی کسی کی ہے، تو جن کی مانتا ہے ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اب لوگ کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ ایسا عقیدہ رکھو گے کہ غوث اعظم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ ذمہ دار علماء کا اسٹیج ہے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے پوچھئے۔ اللہ اکبر! یہ جو بارش برستی ہے اس کو فرشتے برساتے ہیں، یہ جو گھر میں رزق آتا ہے فرشتے لے کر آتے ہیں، ماں کے پیٹ میں جو بچے کی تصویر گری ہوتی ہے وہ فرشتہ کرتا ہے، روح نکالنے آتا ہے تو فرشتہ آتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کا نظام ظاہری بھی حق ہے، نظام باطنی بھی حق ہے۔ جب سب کچھ رب کر سکتا ہے تو فرشتے پانی کیوں برساتے ہیں؟ فرشتے رزق لے کر کیوں آتے ہیں؟ فرشتے ہوائیں کھینچ کر کیوں لاتے ہیں؟ اللہ اکبر! تو جواب ملتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو سنو، جس طرح سے فرشتے پانی برساتے ہیں، جس طرح سے فرشتے ہواؤں کو کھینچ کر لاتے ہیں، رزق لے کر آتے ہیں، تو اللہ کی شان الوہیت میں کچھ کمی نہیں آتی۔ ٹھیک اسی طرح سے غوث اعظم کسی کو کچھ عطا کر دے تو اللہ کی شان الوہیت میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ وہاں بھی حکم اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ غوث اعظم کا ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
جس طرح سے فرشتے سب کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ کی شان الوہیت میں کوئی کمی نہیں آتی، چونکہ ہاتھ مخلوق کا ہوتا ہے، ہاتھ فرشتوں کا ہوتا ہے، لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے غوث اعظم کسی کو بیٹا دے دے، کسی کو بیٹی دے دے تو اللہ کی شان الوہیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں بھی ہاتھ غوث اعظم کا ہوتا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہم غوث اعظم کو وسیلہ بناتے ہیں، اس لیے تو ہم اللہ کے ولیوں کا وسیلہ بناتے ہیں۔ اور آخری بات آپ کے سامنے رکھوں، قرآن کی آیت کے ضمن میں سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ اللہ اکبر، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز پڑھنے جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو لو۔ اللہ اکبر، میرے رب ہم نے چہرے کو دھو لیا، کہ اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، آگے حکم ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ ابھی چہرہ دھلا ہے تو ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور دھلو، وامسحوا برؤوسکم۔ اللہ اکبر، سر کا مسح اور کرو۔ پروردگار کہ اب نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ اب ہم تیری بارگاہ میں سر جھکا سکتے ہیں؟ نہیں، حکم ہوتا ہے اور بھی کچھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھو لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح سے قرآن میں حکم ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ پروردگار تیرا حکم تھا کہ تقوی اختیار کرو۔ میں حاجی بن گیا، میں نمازی بن گیا، میں روزے دار بن گیا، پروردگار میں اچھے کام کرنے لگا ہوں، کیا اب میں کامل مومن ہو گیا؟ کیا اب میں مسلمان ہو گیا؟ تو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ سنا، تو حاجی ہو گیا ہے ٹھیک ہے، نمازی ہو گیا ہے ٹھیک ہے، روزے دار ہو گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن ابھی کام نہیں چلے گا۔ مجھے قریب کرنے کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کا وسیلہ تلاش۔ تقوی اختیار کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے، اللہ اکبر، روزہ رکھ رہے ہو ٹھیک ہے، تم حاجی بھی ہو گئے ہو، نمازی بھی ہو گئے ہو، لیکن سنو اللہ فرما رہا ہے کہ تم سب کچھ ہو گئے ہو، ابھی بھی کام نہیں چلے گا۔ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو میری طرف وسیلہ تلاش کرو۔ دوسری آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بے شک تم متقی ہو، بے شک تم پرہیزگار ہو، لیکن جب تک تم سچوں کا ساتھ نہیں پکڑ لو گے، تمہیں نجات کا پروانہ نہیں ملے۔ اگر نجات کا پروانہ چاہیے، بخشش کا پروانہ چاہیے، رب کا قرب چاہیے، تو سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔